کل امریکہ سے ایک خبر بریکنگ سٹوری شائع ہوئی اور وہ بریکنگ سٹوری تھی سائفر کی اوریجنل کاپی جو ہے، اوریجنل کاپی ترجمہ شدہ انگریزی میں وہ شائع ہو گئی امریکی اخبار میں۔ ڈراپ سائٹ نیوز نے یہ خبر دے دی۔ ڈراپ سائٹ نیوز اس خبر کو اور سائفر کی معاملے کو مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور اس کو جب بھی کوئی میچور خبر ملتی ہے تو وہ ضرور اس خبر کو دیتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ڈراپ سائٹ نیوز جو ہے وہ تین سٹوریز کم از کم اس سے متعلق کر چکا ہے۔ لیکن یہ جو خبر اس دفعہ آئی، یہ بہت ہی ایک کہنا چاہیے دھماکہ تھا، اور جوہری دھماکہ تھا، اور ایک ایسا کہ اوریجنل شیپ میں جو سائفر ہے ترجمہ شدہ اس کی اصل کاپی شائع کر دی۔ کیونکہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اوپر سیکرٹ بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر جس کی طرف سے آیا، پھر اس کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لاسٹ پیج پہ جائیں گے تو لاسٹ پیج پہ باقاعدہ طور پہ اس کی جو مینشن کی ہے، یہ دیکھیں، یہ باقاعدہ اس کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ آخر میں آپ دیکھیں گے تو لاسٹ میں اس پہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے جی اسلام آباد، DGISI اسلام آباد کو گیا، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اس کی کاپی گئی، ڈائریکٹر ایس ایس پی سیکشن، اور یہ سارے کے سارے اس میں لکھا ہے سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر، یہ اس کو جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری کاپیز جو ہیں وہ وہاں پہ گئی ہیں، اور یہ اوریجنل ہے جی، اس کو آپ غور سے دیکھیے گا۔ اور اب جب یہ سائفر آیا تھا تو اس کو چھپا لیا گیا تھا۔ پہلے میں 2 سٹوریز کر چکا ہوں اس پہ، پہلے پچھلے 2 ولاگ بھی ضرور سن لیجیے گا۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور انفارمیشنز اس پہ لے کے آتے ہیں۔ جب یہ آیا تھا سائفر، اس کا بنیادی مقصد ہمیں بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا بنیادی مقصد تھا حکومت کا تختہ الٹنا، اور یہ امریکہ کو اصل جو اس میں بنیادی بات ہے، امریکہ کو کون بتا رہا تھا، وائٹ ہاؤس کو کون ڈس انفارمیشن، غلط معلومات دے رہا تھا، اور سسٹم میں بیٹھا وہ کون تھا جو پاکستان کے اندرونی پالیسیز کی مخبریاں کر رہا تھا، جاسوسی کر رہا تھا، اور وہ غیر ملکی جو ہیں غیر ملکیوں کو بتا رہا تھا، اور وہ بھی جھوٹی خبریں دے رہا تھا، جھوٹی اطلاعات دے رہا تھا، وہ کون تھا۔ اور اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس وقت بھی بہت متعدد اقدامات کیے، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں کہا۔ پہلے ذرا سنیے جب یہ آیا تو عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیسہ باہر سے، پیسہ باہر سے ہے، لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، زیادہ تر انجانے میں، لیکن کچھ جان بوجھ کے یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اور وہ میں ابھی آگے بتاتا ہوں۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، اب یہ ذرا سنیں، میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آج میری ملاقات محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی وسطی ایشیا ڈونلڈ لو کے ساتھ ایک ظہرانے کی ملاقات ہوئی، یعنی کہ ہم نے ڈنر کیا تھا۔ یہ پاکستان میں موجود، امریکہ میں موجود پاکستان کے ایمبیسڈر لکھ رہے ہیں، اور یہ ہے کاپی نمبر اس کا لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے جی کہ یہ فارن آفس نمائندہ واشنگٹن کی طرف سے ہے، اور کس کو بھیجا گیا ہے، یہ وزارت خارجہ اسلام آباد کو بھیجا گیا ہے۔ تاریخ کیا ہے، 7 مارچ 2022 ہے۔ سیکرٹری خارجہ صرف، اور یہ سیکرٹری خارجہ کے لیے ہے، اس کو کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، یہ اتنا سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا۔ اور یہ ایک سائفر پیغام، نان OTP کی سادہ زبان پلین لینگویج کاپی ہے، یہ وہ بتایا گیا ہے۔ یہ ایک قابل احتساب نمبر شدہ دستاویز ہے۔ اس ٹیلی گرام کی فوٹو کاپی سختی سے ممنوع ہے، اور آگے پھر CC نمبر دیا ہوا ہے، خفیہ، اور اس میں خفیہ لکھا ہوا ہے، خفیہ سمری لکھی ہوئی ہے، یہ سارے کا سارا بتایا گیا ہے۔ اور امبیسڈر ہیں امریکہ میں ہمارے ڈاکٹر اسد مجید، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میری امریکہ محکمہ خارجہ کے سیکرٹری برائے جنوبی وسطی ایشیا ڈونلڈ لو کے ساتھ ایک ظہرانے پر ملاقات ہوئی۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈپٹی
اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. لیس ویگری ان کا نام ہے. میری جانب سے ڈپٹی چیف آف مشن ڈیفنس ستاشی اور کونسلر قاسم شریک ہوئے. تو ہمارے جو ملٹری اور تاشی تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. جی ملاقات کے آغاز میں ڈونلڈ لو کا نام ان میں ڈون لکھا ہوا ہے. جی ڈونلڈ لو کا نک نیم. تو ملاقات کے آغاز میں ڈونلڈ لو نے یوکرین بحران پر پاکستان کے موقف کا ذکر کیا اور کہا کہ یہاں امریکہ اور یورپ میں لوگ اس بات پر کافی فکر مند ہیں کہ پاکستان اتنا جارحانہ غیر جانبدارانہ موقف اختیار کیوں کر رہا ہے. اگر ایسا کوئی موقف ممکن بھی ہو ہمیں تو یہ غیر جانبداری نظر نہیں آتی. انہوں نے بتایا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے اپنی بات چیت میں انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ واضح طور پر وزیر اعظم کی پالیسی ہے. NSC سے اپنی بات چیت میں انہیں یہ احساس ہوا کہ واضح طور پر یہ وزیر اعظم کی پالیسی ہے, یعنی کہ عمران خان کی پالیسی ہے. اور انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں یہ اسلام آباد کے سیاسی ڈرامے سے جڑا ہوا ہے. اور سیاسی ڈرامہ مین جو اس وقت وہاں پہ جو چل رہی تھی, جو انریسٹ چل رہا تھا اور جڑا ہوا ہے. وزیر اعظم عوامی چہرہ دکھانا چاہتے ہیں. میں نے جواب دیا کہ یہ صورتحال کا بالکل غلط تجزیہ ہے, یعنی کہ امبیسیڈر اس کو ہمارے امبیسیڈر جو ہیں ڈونلڈ لو کو کر رہے ہیں, اس کو ٹوک رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ یہ صورتحال کا بالکل غلط تجزیہ ہے. پاکستان کا یوکرین پر موقف مختلف اداروں کے درمیان گہرے مشاورتی عمل کا نتیجہ ہے. پاکستان نے کبھی عوامی سطح پر سفارتکاری نہیں کی. وزیر اعظم کے جلسے میں دیے گئے بیانات دراصل یورپی سفیروں کے اس خط کا جواب تھے جو سفارتی آداب کے خلاف تھا, اور کوئی بھی سیاسی رہنما ایسی صورت میں عوامی جواب دینے پر مجبور ہوتا ہے. میں نے ڈونلڈ سے پوچھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی غیر حاضری امریکی ناراضگی کی وجہ ہے. انہوں نے قطعی انکار میں جواب دیا اور کہا کہ اصل وجہ وزیر اعظم کا دورہ روس ہے, دورہ ماسکو ہے. انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو واشنگٹن میں سب معاف کر دیا جائے گا, کیونکہ روس کا دورہ وزیر اعظم کا ذاتی فیصلہ سمجھا جا رہا ہے, ورنہ آگے کا راستہ مشکل ہوگا. پھر رک کر بولے, میں نہیں جانتا یورپ اسے کیسے دیکھے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا رد عمل بھی ملتا جلتا ہوگا, یعنی کہ یورپ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا اور ملتا جلتا ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ صاف بات ہے کہ یورپ اور امریکہ کی جانب سے وزیر اعظم کی جو آئسولیشن ہے بہت مضبوط ہو جائے گی, یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے. انہوں نے مزید کہا ڈونلڈ لو نے کہ صاف بات یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کی جانب سے وزیر اعظم کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا. ڈونلڈ لو نے یہ بھی ذکر کیا کہ بیجنگ اولمپکس کے دوران بھی ماسکو دورے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور وزیر اعظم نے پوٹن سے ملاقات کی کوشش کی جو ناکام رہی. پھر یہ طے ہوا کہ وہ خود ماسکو جائیں گے. اب یہ خبریں جو ہیں یہ کون دے رہا تھا کہ بیجنگ میں بھی اس دورے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی, یعنی کہ چائنا کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب یہ کام کر رہے تھے. اور پھر یہ وہ کون تھا آگے میں آپ کو بتاؤں گا. آگے نمبر پیراگراف 4 ہے کہ میں نے ڈونلڈ کو بتایا کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے. ماسکو کا دورہ کئی سال سے زیر غور تھا اور ادارہ جاتی مشاورت کا حصہ تھا. میں نے زور دیا کہ جب وزیر اعظم ماسکو جا رہے تھے تو روسی حملہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور امن کی امید باقی تھی. میں نے یہ بھی بتایا کہ اس دوران یورپی ممالک کے رہنما بھی ماسکو جا رہے تھے. ڈونلڈ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ وہ دورے یوکرین کے تنازع کے حل کے لیے تھے, جبکہ عمران خان کا دورہ دو طرفہ معاشی مقاصد کے لیے تھا. میں نے ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ وزیر اعظم نے ماسکو میں ہی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا اور سفارتکاری کی کامیابی کی امید رکھی. اب یہاں پہ ذرا غور کیجیے گا کہ ڈونلڈ کا ایک جملہ ہے کہ جبکہ عمران خان کا دورہ ماسکو اور دورہ روس دو طرفہ معاشی مقاصد کے لیے تھا, یعنی کہ سستے تیل کے لیے تھا اور سستی گندم کے لیے تھا اور تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھانے کے لیے تھا. تو یہ جو ہے یہ کون بتا رہا تھا امریکن انتظامیہ کو, یہ انفارمیشن کون پاس آن کر رہا تھا پاکستان میں بیٹھا. آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی کہ ماسکو دورہ کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور وزیر اعظم نے پوٹن سے ملاقات کی کوشش کی تھی جو ناکام رہی تھی. تو میں یہ بتا دوں کہ یہ بالکل غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ روس کے ساتھ بیک ڈور چینل پہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے اور شوکت عزیز صاحب کے زمانے سے یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو چکی تھی. اور ایک دورے کا میں خود آئی وٹنس ہوں, دورہ بیجنگ تھا, شوکت عزیز صاحب گیلانی صاحب کا تھا, اور اس میں ان کی ملاقات طے ہوئی تھی. صدر پیوٹن بھی آئے ہوئے تھے. تو صدر پیوٹن اور گیلانی صاحب کی ملاقات جو ہے وہ چند منٹ کا تھی طے شدہ, لیکن وہ ملاقات کئی گھنٹے جاری رہی
اور اس کے بعد ہم نے اس خبر کو رپورٹ نہیں کیا تھا کیونکہ کہا گیا تھا کہ یہ خبر سینسیٹیو ہے، اس لیے اس کو رپورٹ نہیں کرنا۔ وہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی میٹنگ تھی جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اور پیوٹن کے درمیان ہوئی تھی، اور تواتر کے ساتھ ایک پالیسی چل رہی تھی کہ روس کے ساتھ معاملات کو، تعلقات کو نارملائز کیسے کرنا ہے، کیونکہ افغان جہاد کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا، اور سوویت یونین سمجھتا تھا، جو کہ صحیح سمجھتا تھا، کہ پاکستان اگر نہ ہوتا تو ہم افغان جنگ جی جاتے اور افغانستان ہمارے قبضے میں ہوتا، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا۔ پاکستان نے یہ لڑائی لڑی، اور اس کے بجائے کہ سوویت یونین کو فتح ہوتی، سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس میں سے کئی اسلامی ریاستیں اور دیگر ریاستیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ آزاد ہو گئیں، اور سوویت یونین جو سپر پاور تھا اس کی سپر پاوری بھی ختم ہو گئی، اور وہ ایک نارمل اسٹیٹ کے طور پہ ہوا، اور دنیا میں واحد سپر پاور امریکہ بن گیا۔ تو اس لیے یہ ایک طویل تاریخ ہے۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں کہ پیراگراف نمبر 4، میں نے ڈونلڈ کو بتایا کہ یہ سوچ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، اور ماسکو کا دورہ کئی سال سے زیر غور تھا اور مشاورت سے تھا۔ میں نے زور دیا کہ جب وزیر اعظم ماسکو جا رہے تھے کہ تو روس پر ابھی حملہ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں نے واضح کیا کہ دورہ خالصتاً دو طرفہ تھا، اسے روسی اقدامات کی تائید حمایت نہ سمجھا جائے۔ ہمارا یوکرین پر موقف تمام فریقوں سے رابطے کے چینل کھلے رکھنے کی خواہش پر مبنی تھا، جیسا کہ اقوام متحدہ میں اس سلسلے میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جی اگلا آپ کو بتاتا ہوں، اگلا پیرا بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پورے کا پورا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، عوام کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو ایک کریٹ کیا گیا معاملات اور صورتحال کو ایک خطرناک حد تک جو ہے اس کو بنایا گیا، یہ آخر وہ کون تھا۔ ابھی میں نے آپ کو پیراگراف نمبر 4 ہے، تو پیراگراف نمبر 5 کی طرف جاتے ہیں اسی پیج میں۔ تو میں نے ڈونلڈ سے یہ بھی کہا کہ پاکستان اس بات پر تشویش رکھتا ہے کہ یوکرین بحران افغانستان کے تناظر میں کسی طرح اثر انداز ہوگا۔ اس تنازع کے طویل المدتی اثرات کی وجہ سے ہم پہلے ہی بہت بھاری قیمت چکا چکے ہیں۔ ہماری ترجیح افغانستان میں امن اور استحکام تھی، اس مقصد کے لیے روس سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی ضروری تھی۔ اسی نقطہ نظر سے تمام فریقین کے ساتھ رابطے کے ذرائع کھلے رکھنا بھی پاکستان کے لیے لازمی تھا۔ یہی عنصر جو ہے یوکرین بحران ہمارے موقف کو بھی متعین کر رہا تھا۔ جب میں نے بیجنگ میں ہونے والے آئندہ ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا اجلاس کا حوالہ دیا تو ڈونلڈ نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں ابھی یہ بات زیر بحث ہے کہ آیا امریکہ کو ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا اجلاس یا افغانستان سے متعلق انطالیہ اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے، جہاں روسی نمائندے بھی موجود ہوں گے، کیونکہ اس وقت امریکہ کی پوری توجہ صرف روس کے ساتھ یوکرین کے مسائل پر گفتگو کو مرکوز کرنا ہے۔ میں نے جواب دیا، یعنی کہ ہمارے ایمبیسیڈر نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ یہی وہ بات ہے جس کا ہمیں بالکل خدشہ تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یوکرین بحران افغانستان سے توجہ ہٹا دے۔ اس پر ڈونلڈ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اور پیراگراف 6 ہے، میں نے ڈونلڈ لو سے کہا کہ جس طرح وہ کھل کر اپنی بات رکھ رہے ہیں، میں بھی اسی صاف گوئی سے اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا۔ اور میں نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ہمیں مسلسل یہ احساس رہا تھا کہ امریکی قیادت ہماری قیادت کے ساتھ رابطے رکھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے، اور اس ہچکچاہٹ نے پاکستان میں یہ تاثر پیدا کیا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ احساس بھی موجود تھا کہ اگرچہ امریکہ ان تمام معاملات میں پاکستان کی حمایت چاہتا ہے جو امریکہ کے لیے اہم ہے، لیکن بدلے میں پاکستان کے لیے اہم معاملات خاص طور پر کشمیر پر ہمیں زیادہ امریکی حمایت نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا، یعنی کہ ڈاکٹر اسد مجید ہمارے سفیر نے کہا کہ اس قسم کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر فعال رابطوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر یوکرین بحران پر ہمارا موقف امریکہ کے لیے اتنا اہم تھا تو پھر امریکہ نے روس ماسکو دورے سے پہلے یا اقوام متحدہ میں ووٹنگ سے قبل اعلیٰ قیادت کی سطح پر ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا، اگرچہ محکمہ خارجہ نے یہ معاملہ DCM کی سطح پر اٹھایا تھا۔ پاکستان اعلیٰ سطح کے مسلسل روابط کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، اور اس وجہ سے وزیر خارجہ نے سیکرٹری بلنکن سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ذاتی طور پر یوکرین بحران پر پاکستان کا موقف اور نقطہ نظر بیان سکیں، تاہم یہ رابطہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں، کیونکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ بلنکن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ اور اس وقت حقیقت یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ گھنٹوں باتیں کرتے تھے ٹیلی فون کالز پہ، اور مسلسل رابطے میں تھے اس سارے معاملے میں۔ تو یہ پھر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جنرل باجوہ آرمی چیف جو ہیں وہ تو سیکرٹری امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور آپس میں گڈی گڈی کھیل رہے ہیں، لیکن
वो हुकूमत पाकिस्तान से राब्ते में नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री और फॉरेन ऑफिस और हमारा सफारत खाना उससे राब्ते में नहीं है, तो ये उस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। एम्बेसडर ने बताया कि क्या वजह है कि हमसे आपने राब्ता नहीं किया, हमारी आला क़यादत से आपने राब्ता नहीं किया, अगर आपको ये सारे एतराज़ात थे तो हमसे तो कोई राब्ता नहीं किया। तो बताया गया जी कि डीएमसी जो है, डिप्टी मिलिट्री अताशी जो है, उसके साथ वो राब्ते में थे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रियासत के अंदर रियासत कायम की हुई थी, स्टेट विद इन अ स्टेट, इंस्टीट्यूशन विद एन इंस्टीट्यूशन भी एक अलग से माहौल बनाया हुआ था जनरल बाजवा साहब ने, और उसी तरफ ये इशारा कर रहा है, उसकी तस्दीक हो रही है इसमें। और सेक्रेटरी ब्लिंकन से तो ये खुद बाजवा साहब बताते थे कि आज मेरी 60 मिनट बात हुई है, आज मेरी 65 मिनट बात हुई है, आज मेरी 55 मिनट बात हुई है, तो घंटों बातें करते रहते थे, लेकिन क्या वजह है? और फिर जनरल बाजवा जो हैं, वो उससे पहले जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा थे जॉन पोम्पियो, उनसे भी राब्ते में थे जब भारत के साथ जंग हुई थी, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ वो राब्ते में नहीं थे और बिल्कुल भी नहीं थे। तो जॉन पोम्पियो ने ये भी कहा कि जब मैंने अभिनंदन का मामला था, तो मैंने जनरल बाजवा से बात की और उसे कहा कि ये इस मामले को हल करें। तो फिर ये सारे के सारे मामलात हैं जो हकीकत में आते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले ज़रा तर्जुमा हम पूरा अपने नाज़रीन को बता दें। डोनाल्ड ने जवाब दिया कि वाशिंगटन में सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी हलचल के पेश नज़र इस किस्म के रवाबत के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है और बेहतर होगा पाकिस्तान में सियासी सूरत मुस्तहकम होने तक इंतज़ार किया जाए। यानी हमने रजीम चेंज ऑपरेशन, जनरल बाजवा ने कहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, कि हम इनको फारिग कर रहे हैं, जैसे आपका हुक्म आ चुका है। क्योंकि ये तो ऑफिशियली बताया गया ना, डोनाल्ड ट्रू ने बाकायदा तहरीरी तौर पर बता दिया कि जनाब ये आप काम करें। और उस वक्त तहरीक आदम इत्तेहाद आई नहीं थी, ये 7 मार्च की बात है। 8 मार्च को तहरीक आदम इत्तेहाद सबमिट होती है और उस वक्त ये कहा गया। तो इसका मतलब था कि अमेरिका को कोई ना कोई ये बता रहा था और ये कह रहा था कि ज़रा थोड़ा-सा सब्र कर लें, ये हम इनको फारिग कर रहे हैं और फारिग करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको सुनाता हूँ ये। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं। ठीक है जी, ये थे उस वक्त के DGISPR। उन्होंने फिर अलग से ये बात की कि जनाब से सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कुछ भी नहीं था और ये तो ऐसी चीज़ ही नहीं थी। और फिर जनरल बाजवा ने भी कहा कि जनाब, फिर मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा, फिर सबका एक ही टोन और एक ही टोन सेट हो गई और सब ने कहा कि ये झूठ का पलंदा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और मरीम नवाज साहब को तो ये भी नहीं पता था साइफर होता क्या है और उनको ये भी नहीं पता था कि साइफर भेजता कौन है, वो कि साइफर किसे कहते हैं और इस डॉक्यूमेंट को भेजता कौन है, ये उसको उनको ये भी नहीं पता था। लेकिन उसके बावजूद चूँकि हुक्म हाकिम था कि जनाब आपने बस इसको मंडना है, तो वो मंडते रहे और जहालत की बातें करते रहे। ये उसके बाद एक और आता है जी, ये इसको ज़रा मैंने अभी जनरल बाबर इफ्तिखार का भेजा है, इसको ज़रा सुनाइएगा जी, जो मैं अभी। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं। ये आपके पास जी अभी मरीम साहिबा को भी सुनवाएंगे, वो क्या फरमाती हैं, ज़रा सुनाइएगा जी। मरीम साहिबा ने क्या बात कही थी उस वक्त साइफर के बारे में। आप ज़रा परेशान भी हो जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे कि सिर्फ उसको हुक्म था कि आपने ये काम करना है, लिहाजा उन्होंने ये कर दिया। साइफर के बारे में क्या फरमाती हैं, ज़रा सुन लें। कि अब फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं। अब जो बैनुल अक़वामी दुनिया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड है, दुनिया के ममालिक है, वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं कि उनको पता नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि इस साइफर के साथ क्या होगा। दुनिया के ममालिक साइफर भेजने से डर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता था कि साइफर होता क्या है, साइफर भेजता कौन है, कौन से डॉक्यूमेंट को कहते हैं। ये हमारे अपने एम्बेसडर्स, हमारे अपने सफारत खाने वो भेजते हैं और वो कोड वर्ड्स में होता है ताकि कोई पढ़ ना ले। उसको फिर डिकोड किया जाता है वज़ारत ख़ारजा में, वहाँ पे बाकायदा एक सेक्शन है और डिकोड करके उसका तर्जमा करके फिर यहाँ पे बताया जाता है।